ایک شہر جہاں ایک بادشاہ نے خود کو خدا کہہ دیا تھا، ایک نبی جو صرف حق کی بات کرتے تھے، اور ایک دن اس بادشاہ نے حکم دیا، اس آدمی کو آگ میں پھینک دو، ایسی آگ جس کی شدت سے لوگ دور کھڑے ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو انسانی تاریخ کے سب سے عجیب لمحوں میں سے ایک بن گیا۔ ایک نبی آگ کے درمیان کھڑے تھے اور آگ انہیں جلا نہیں رہی تھی، مگر سوال یہ ہے، یہ آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ اور ایک بادشاہ کا تکبر اس کا انجام کیسے بنا؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی تاریخی اور روحانی کشمکش کا بالکل نئے زاویے سے تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی کشمکش جس کی گونج نہ صدیوں سے انسانی تاریخ میں سنائی دے رہی ہے۔ ہاں بالکل، اور ہمارے پاس اس جائزے کے لیے جو مواد ہے آج، اس میں قرآن مجید کی آیات ہے، خاص طور پر سورہ البقرہ اور سورہ الانبیاء کے حوالے ہیں، اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر کے انتہائی حیران کن پہلو ہیں۔ صحیح، اور ساتھ ہی بابل کے اس قدیم معاشرے کی تاریخی روایات بھی شامل ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ایک واقعے کو دہرانا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ شاید سبھی کی نظر سے گزرا ہوگا۔ میرا مطلب ہے سب نے ہی بچپن میں سنا ہوتا ہے، لیکن آج کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے نا، وہ اس شیڈڈ اور اندھا تکبر، یعنی نمرود کا تکبر، اور اس کے بالکل مقابل کھڑے ایک کامل اور بے مثال یقین کے درمیان جو برے راست ٹکراؤ ہوا تھا، اس کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ بالکل، یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک ظالم بادشاہ کی مادی طاقت کا جو جھوٹا پہاڑ تھا، وہ ایک سچی آواز کے سامنے ریت کی دیوار بن کر گرتا ہے۔ تو چلیے سیدھا بابل کے اس قدیم شہر میں چلتے ہیں اور اس منظر کو نا اس کی پوری تاریخی اور نفسیاتی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابل کا تصور کرنا کیسا ہوگا اس وقت؟ دیکھیں، بابل کا تصور اس کشمکش کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم ان تاریخی روایات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بابل کی ایک ایسی وسیع اور عظیم و شان سلطنت کا نقشہ ابھرتا ہے جہاں کا بادشاہ نمرود تھا، جو دنیا کی وسیع ترین طاقتوں میں سے ایک کا مالک تھا۔ ہاں، اور اس کی قدرت اور طاقت کا اندازہ نا اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے محل انتہائی بلند تھے۔ یہ بلند عمارتیں اس دور میں صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھیر نہیں تھیں، بلکہ عوام کے دلوں میں اس کی طاقت، اس کی ہیبت اور خوف کی علامت تھیں۔ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی، عوام کے دلوں میں اس کی طاقت کا ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ اب سوچیں، جب ایک انسان کے پاس اس قدر وسیع سلطنت ہو، بے پناہ دولت اور طاقت آ جائے، اور اسے ٹوکنے یا سوال کرنے والا کوئی نہ ہو نا، تو وہاں سے ایک ایسی نفسیات جنم لیتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح کہا، اور بابل کے اس دور میں بالکل یہی ہو رہا تھا۔ یہ بات سچ میں بہت دلچسپ ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑ کر دیکھیں تو آج بھی دنیا کے سب سے طاقتور لوگ جو ہیں یا جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں، وہ آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں بناتے ہیں یا خلا میں جانے کی دوڑ لگاتے ہیں۔ ہاں بالکل، اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ یہ سب اپنی مادی طاقت کو ثابت کرنے اور اپنے اندر کی انا کو تسلسل دینے کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے۔ نمرود کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، لیکن اس نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر خود کو واقعی خدا کہنا شروع کر دیا تھا، جو کہ ایک انتہائی ایکسٹریم لیول تھا۔ اور جب دربار کے لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے اور کہتے تھے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اس خوشامدی نے اس کے تکبر کی جڑوں کو اتنا گہرا کر دیا کہ اس نے حقیقت سے پوری طرح آنکھیں بند کر لیں۔ ایسی ہی بات ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم پہلو اس دور کے معاشرے کا بھی سامنے آتا ہے۔ ہمارے ذرائع اس بابل کے معاشرے کو بڑی وضاحت کے ساتھ 3 مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جو اصل میں اس تکبر کو پنپنے میں مدد دے رہے تھے۔ ہاں، اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس معاشرے کا گہرائی سے تجزیہ کریں تو یہ 3 واضح گروہ کون سے تھے؟ دیکھیں، جو پہلا گروہ تھا نا، وہ ان لوگوں کا تھا جو ہر ظلم پر تالیاں بجاتے تھے اور طاقت کے آگے پوری طرح بچ گئے تھے۔ خوش آمدی لوگ۔ بالکل، یہ وہ طبقہ تھا جس نے بادشاہ کے ہر باطل دعوے کی بڑھا چڑھا کر تائید کی۔ جب بادشاہ نے خود کو خدا کہا تو انہوں نے نہ صرف اس کی حامی بھری بلکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ لوگ دراصل اس طاقت کے نشے کو مزید بڑھانے اور اس جھوٹ کو ایک معاشرتی حقیقت بننے کا سبب بنے۔ کیونکہ ان کے اپنے مفادات جڑے ہوئے تھے۔ ہاں،
اور ان مفادات کی خاطر انہوں نے سچائی کا پوری طرح سودا کر لیا تھا۔ لیکن وہاں جو دوسرا گروہ سامنے آتا ہے نا، وہ شاید سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خاموش تماشائی تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ انہیں پتا تھا کہ ایک انسان جو کھاتا پیتا ہے سوتا ہے وہ بھلا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر طاقت کے خوف نے ان کی زبانیں بند کر رکھی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، مگر خاموش رہتے تھے۔ یہاں ایک اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر ایک بہت بڑی تعداد جانتی تھی کہ بادشاہ جھوٹا ہے تو انہوں نے بغاوت کیوں نہیں کی؟ ایک پورا معاشرہ صرف خوف کی بنیاد پر اتنی بڑی خاموشی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی سوال ہے۔ دراصل خوف نا ایک بہت بڑا ادارہ جاتی نظام ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ بولنے کی قیمت ان کی جان ہوگی یا ان کا روزگار چھن جائے گا یا ان کا سکون تباہ ہو جائے گا تو وہ موجودہ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اسٹیٹس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ خاموش گروہ تاریخ میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔ یہ لوگ شاید اپنے ہاتھوں سے ظلم نہیں کرتے مگر ان کی جو خاموشی ہے وہ اس ظلم کو ایک قسم کا جواز فراہم کرتی ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ اکیلے آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہی سوچ اس ظالم کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اور پھر اس طرح کے گھٹن زدہ اور خوفناک ماحول میں تیسرا گروہ سامنے آتا ہے۔ انہیں ہم سچائی بولنے والے یا حق کی آواز اٹھانے والے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طریق وقت میں یہ گروہ صرف ایک عظیم ہستی پر مشتمل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بے شک اللہ نے اس نوجوان کو اس بھرے دربار میں اٹھایا جہاں سب سجدے کر رہے تھے یا خوف سے ڈرے بیٹھے تھے، اور انہوں نے تنہا کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اللہ ہی رب ہے۔ ذرا اس دربار کے منظر کا تصور کریں، ایک ایسا بادشاہ جس کی آنکھ کے اشارے پر گردنیں اتار دی جاتی تھیں، جس کے دربار میں سانس لینے کی آواز بھی خوف پیدا کرتی ہو۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا اس کی طاقت اور اس کے خدائی دعوے کے بالکل درمیان وار کرتا ہے۔ اس دربار میں اچانک چھا جانے والی خاموشی کتنی تناؤ سے بھری ہوگی۔ سناٹا چھا گیا ہوگا، بالکل۔ سب کی سانسیں روک گئی ہوں گی کہ اب اس نوجوان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں نرا تکبر اور کامل یقین آمنے سامنے آتے ہیں۔ یہاں سے اس واقعے کا وہ مرکزی حصہ شروع ہوتا ہے جہاں دونوں کے درمیان دلائل کا براہ راست ٹکراؤ ہے۔ اور اسی ٹکراؤ کو قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت 258 میں انتہائی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی بات کی تو نمرود نے اپنے تکبر کے زوم میں ایک نہایت ہی خوکھلا اور مادی دعویٰ کیا۔ اس نے انتہائی غرور سے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ عجیب دعویٰ تھا ویسے یہ، ہے نا؟ اگر ہم اس دعوے کو نفسیاتی اور منطقی پہلو سے دیکھیں تو یہ ایک ایسے انسان کا وہم تھا جو اپنی ہی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اس وقت 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور اس بندے فہم پر خوش ہو گیا کہ اس نے موت اور زندگی پر قابو پا لیا ہے۔ یہ اس کی نہایت محدود، مادی اور بچکانہ سوچ تھی جو دنیا کی طاقت کو ہی اصلی قدرت سمجھ بیٹھی تھی۔ بالکل، یہ وہی غلط فہمی ہے جہاں طاقتور اپنے عام سے فیصلوں کو قدرت کا درجہ دے دیتا ہے۔ کسی کی جان بخش دینا زندگی دینا تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن اور دلچسپ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جوابی استدلال ہے۔ انہوں نے نمرود کی اس احمقانہ حرکت پر بحث نہیں کی۔ انہوں نے اسے یہ نہیں سمجھایا کہ نہیں دیکھو زندگی کا فلسفہ کیا ہے یا موت کیا ہوتی ہے۔ ہاں، انہوں نے ٹاپک کو الجھایا نہیں، بلکہ انہوں نے ایک ایسی شاندار، واضح اور ناقابل تردید دلیل پیش کی جس نے بحث کا رخ ہی پلٹ دیا اور نمرود کو بالکل لاجواب کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ کیا شاندار دلیل تھی یہ! یہ واقعی ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ انہوں نے کائنات کے اس عظیم نظام کا حوالہ دیا جسے ہر عام و خاص دیکھ سکتا تھا۔ یہ کامل یقین کی ایک ایسی پختہ آواز تھی جس نے نمرود کے جھوٹے دعوے کی بنیاد کو ہی اکھاڑ پھینکا۔ اس دلیل کی خوبصورتی ہی اس کے واضح اور اٹل ہونے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک ایسی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کیا جس پر کسی انسان کا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور مغرور بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی بس نہیں چلتا۔ بالکل،
زندگی اور موت کے دعوے میں وہ دھوکہ دے سکتا تھا، لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملا سکتے تھے، مگر سورج کے نظام میں وہ کیا دھوکہ دیتا؟ اس دلیل کے بعد دربار میں ایک مکمل سناٹا چھا گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَخُبِّهِ الَّذِي کفر، یعنی وہ شخص جس نے کفر کیا تھا وہ ہقہ بکا رہ گیا، ششدر رہ گیا، اس کی زبان گونگ ہو گئی۔ اور یہاں ہمیں طاقت کی نفسیات کا ایک یونیورسل پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب تکبر کو کسی سچی اور منطقی دلیل کے سامنے شکست ہوتی ہے نا، اور جب لفظی بحث میں اس کی ہار ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ تشدد اور ظلم کا راستہ اپناتا ہے۔ ہمیشہ۔ نمرود کا دلیل میں ہار جانا اور پھر اچانک سزا کا حکم دینا بھی اسی نفسیات کا حصہ تھا۔ اس نے اپنی فوج اور اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس آواز کو آگ میں جلا دو۔ اور پھر شروع ہوتا ہے وہ خوفناک سلسلہ جس پر ہمارے ذرائع بہت گہری روشنی ڈالتے ہیں۔ آگ کی تیاری کا مرحلہ۔ یہ کوئی عام سزا نہیں تھی، بلکہ یہ پورے معاشرے کو ایک نئے خوف میں مبتلا کرنے کا منصوبہ تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق پورے شہر کو، ہر عام و خاص کو لکڑیاں جمع کرنے پر لگا دیا گیا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے لگ گئے، اور لکڑیوں کا ایک عظیم و شان پہاڑ کھڑا کر دیا گیا۔ صحیح۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک اکیلے انسان کو سزا دینے کے لیے اتنی بڑی آگ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دراصل نمرود کی اپنی جھوٹی طاقت کا ایک مظاہرہ تھا۔ وہ پورے شہر کو اس کام میں شامل کر کے سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھانا چاہتا تھا کہ جو کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی جرت کرے گا، اس کا انجام اس قدر بھیانک اور عبرتناک ہوگا۔ اسے ہم ماڈرن زبان میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر یا نفسیاتی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ آگ کی تیاری دراصل اس خاموش گروہ کے دلوں میں اپنی دہشت بٹھانے کی کوشش تھی، اور جب وہ آگ جلائی گئی نا تو اس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ لوگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ہوا کے دوش پر شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ مادی طاقت، خوف اور تکبر کا عروج تھا۔ نمرود کو اس بات پر بڑا فخر ہو رہا ہوگا کہ اس نے ایک ایسی دیشکار آگ تیار کر لی ہے جس کے آگے اب کسی کی آواز نہیں نکل سکتی۔ اس نے اس آگ کو اپنی طاقت کا سب سے بڑا ہتھیار اور سچائی کا قبرستان سمجھ لیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ وہ منظر بھی ابھرتا ہے جہاں دلوں کا تکبر اور جھوٹا غرور اپنی انتہا کو چھو لیتا ہے۔ عوام کا ہجوم جو اس ظلم کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوا تھا، وہ اس آگ کی شدت کو دیکھ کر مروب ہو چکا تھا۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر اندھے تھے کہ ہنس رہے تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے اور تانا دے رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ کہاں ہے تمہارا رب، آج تمہیں اس آگ سے بچا لے۔ یہ تانا دراصل ان کے اپنے اندر کے کھوکھلے پن کی نشاندہی کرتا تھا۔ وہ آگ کی اونچائی کو دیکھ کر سمجھ بیٹھے تھے کہ اب حق کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ ان کی نظروں میں طاقت صرف وہی تھی جو دکھائی دے رہی تھی، جو ڈرا رہی تھی۔ اگر ہم اس منظر کا نفسیاتی اور روحانی تجزیہ کریں تو یہاں ایک انتہائی واضح اور عظیم تضاد نظر آتا ہے ہمیں۔ ایک طرف وہ آگ کا دریا تھا جو لکڑیوں کے پہاڑ پر بھڑک رہا تھا۔ یہ آگ اس معاشرے کے انسانی تکبر، غرور اور مادی طاقت کی سب سے بڑی علامت تھی۔ اور ٹھیک دوسری طرف ان سب کے بالکل مخالف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تنہا وجود تھا۔ ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں، ان کی چال میں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ان کے اندر کا سکون اور اطمینان ان کے اس پختہ یقین کی علامت تھا جو کسی بھی مادی طاقت سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ صرف دو افراد یا دو چیزوں کا نہیں، بلکہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف دنیا کی انتہائی بڑی اور خوفناک مادی آگ، اور دوسری طرف ایک نبی کا کامل توکل اور اپنے خالق پر پورا بھروسہ۔ یہ واقعی انسانی تاریخ کا ایک بے مثال لمحہ ہے، اور یہاں سے اب ہم اس واقعے کے سب سے حیران کن حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا گیا، انہیں اس میں ڈال دیا گیا۔ بظاہر کسی بھی دیکھنے والے کے لیے یہ وہ وقت تھا جب لگ رہا تھا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ایک عام انسان کی نگاہ میں جسے صرف مادی اسباب نظر آتے ہیں، باطل جیت گیا تھا اور سچ ہمیشہ کے لیے راکھ ہونے والا تھا۔ نمرود اپنے محل میں مسکراتا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا ہوگا۔ مگر جیسا کہ ہمارے حوالے گواہی دیتے ہیں، حقیقت ان مادی اسباب سے بالکل مختلف تھی۔ جیسے ہی انہیں آگ میں ڈالا گیا، کائنات کے خالق کا حکم نازل ہوا۔ سورہ الانبیاء کی آیت 69 میں ان عظمت والے الفاظ کا ذکر ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یعنی
ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ کوئی معمولی واقعے میں تھا، یہ کائنات کے اس نظام کا جسے انسان سمجھتا ہے کہ اٹل ہے اور صرف فطرت کے قوانین کے تابع ہے، سیدھا سیدھا پلٹ جانا تھا۔ جو آگ اپنی فطرت میں جلانے، تباہ کرنے اور راکھ کرنے کے لیے ہوتی تھی، وہی آگ خالق کے ایک حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور ایک حفاظت کا باعث بن گئی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس پوائنٹ پر ہمارے مواد میں تفسیر ابن کثیر کا ایک انتہائی حیران کن اور باریک حوالہ موجود ہے جو اس پورے واقعے کو ایک نیا ہی رخ دیتا ہے۔ تفسیر کے مطابق اس آگ نے جو اتنی شدت سے بھڑک رہی تھی اور اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو راکھ کر رہی تھی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک بکا نہیں کیا، نہ ان کے جسم کو جلایا، نہ ان کے کپڑوں کو آنچ آئی۔ تو پھر آگ نے جلایا کیا؟ آگ نے صرف اور صرف اس رسی کو جلایا جس سے انہیں باندھا گیا تھا۔ اس تصور پر غور کریں ذرا۔ آگ انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے ان کی بندشوں کو توڑ رہی تھی، انہیں آزاد کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عوام اور نمرود کس قدر ششدر رہ گئے ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر کا یہ پہلو واقعی بہت سبق آموز اور عمیق ہے۔ آگ نے ان کی آزادی میں رکاوٹ بننے والی زنجیروں کو جلایا، مگر ان کے وجود کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ اس ایک واقعے سے، کائنات کے اس ایک بدلے ہوئے نظام سے، نمرود کا تکبر، اس کی طاقت اور اس کا پورا جھوٹا دھرم پش پش ہو گیا۔ وہ بادشاہ جس سے اپنی بنائی ہوئی اس مادی آگ پر غرور تھا، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ اپنی فطرت بھول کر کسی اور کے حکم کی تابع ہو گئی۔ باطل بھلا ہی مادی طاقت کا جتنا مرضی بڑا پہاڑ کھڑا کر لے، لیکن اس واقعے نے علامتی طور پر باطل کو اسی آگ میں جلا کر خاک کر دیا۔ سچا انسان آگ کے درمیان کامل سکون سے کھڑا تھا، اور جھوٹ، تکبر اور مادی طاقت اس آگ کے باہر کھڑے جل اور کرا رہے تھے۔ ان سب حوالوں کا اتنا گہرا تجزیہ کرنے کے بعد اگر ہم ان اہم اسباق کی طرف آئیں جو اس کشمکش سے آخذ ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے 3 ایسے بڑے نتیجے آتے ہیں جو اتنے ہی تاریخی ہیں جتنے آج کے دور میں لاگو ہوتے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح سبق تو یہی ہے کہ تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی اور رسوائی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان، چاہے وہ کسی ملک کا حکمران ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو یا معاشرے کا کوئی عام فرد، اپنی مادی طاقت، دولت یا رتبے کی وجہ سے خود کو قانون یا قدرت سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے، دراصل وہی لمحہ اس کے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ نمرود نے خود کو خدا سمجھا، مگر ایک عام فرد کی دلیل اور پھر اس آگ کے مکمل انکار نے اسے ہمیشہ کے لیے بے بس اور ذلیل کر دیا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا اہم سبق ہے وہ حق کی طاقت اور اس کے بظاہر تنہا ہونے کے حوالے سے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سچ بولنے والا شخص بظاہر بالکل اکیلا تھا۔ پورا شہر، پوری فوج، حکومت اور خود اس کی عوام اس کے خلاف تھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ خالق کی نصرت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا چاہے یہ سمجھتی رہے کہ ایک اکیلا شخص اس پورے نظام کا کیا بگاڑ لے گا، مگر یقین کی طاقت دنیا کی ہر فوج اور ہر مادی ہتھیار سے بڑی ثابت ہوتی ہے۔ یہ سبق ان سب کے لیے ہے جو حق پر کھڑے ہیں مگر اپنی تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ اور تیسرا سبق، جو شاید آج کے دور میں ہمارے لیے سب سے زیادہ چبھنے والا اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرنے والا ہے، وہ اس دوسرے گروہ کے بارے میں ہے جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، خاموش تماشائی۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ خاموشی بھی ایک ذمہ داری ہے اور بعض اوقات ایک انتہائی سنگین جرم بھی ہے۔ ہاں، اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، چاہے وہ ہمارا دفتر ہو، ہمارا معاشرہ ہو یا عالمی سطح کے واقعات ہوں، لوگ ظلم دیکھ کر، سچ جانتے ہوئے بھی صرف اپنے مفادات کے خوف کی وجہ سے چپ رہتے ہیں۔ تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ یہ مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ ظلم کے سامنے چپ رہنا بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ خاموشی اس ظالم کو اور طاقت فراہم کرتی ہے۔ اگر ان تینوں اسباق کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ تاریخ انسان کو مسلسل یہ درس دے رہی ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس گروہ میں کھڑا ہے۔ کیا وہ طاقت کے گھمنڈ میں ہے؟ کیا وہ سچ کا ساتھ دے رہا ہے؟
یا پھر وہ اپنی خاموشی سے ظلم کو پنپنے کا راستہ دے رہا ہے؟ یہ حوالے واقعی انسان کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم اس گہرے مطالعے کے آخری حصے میں آ گئے ہیں۔ اگر اس پوری بحث اور مواد کا خلاصہ کیا جائے تو ہمارے سامنے مادی اور روحانی طاقتوں کا ایک واضح تضاد نظر آتا ہے۔ آگ کے ٹھنڈا ہونے سے بظاہر نمرود کا وجود اس دن دنیا سے ختم تو نہیں ہوا، اس کی زندگی بخش دی گئی۔ مگر اس کا سب سے بڑا ہتھیار، اس کا خوف، اس کا جھوٹ اور اس کی بے بسی ہمیشہ کے لیے پوری دنیا اور اس کے لوگوں کے سامنے ننگا ہو گیا۔ اس کے دربار اور اس کی عوام کے دلوں سے اس کا وہ خوف ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا جس پر اس نے اپنی خدائی کی بنیاد رکھی تھی۔ اور یہاں انہی تاریخی حوالوں کی روشنی میں ابھرنے والی ایک نئی اور نہایت ہی گہری سوچ سامنے آتی ہے۔ جب تاریخ کے اس واقعے پر غور کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی آگ نے سچائی کے راستے پر کھڑے انسان کا تو کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے اسے باندھا گیا تھا، تو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ شاید دنیاوی دباؤ، معاشرتی خوف اور تکبر کی جو آگ حق کو ڈرانے کے لیے بھڑکائی جاتی ہے، وہ سچائی کو نقصان پہنچانے کے بجائے صرف ان زنجیروں اور بندشوں کو جلاتی ہیں جو انسان کو روکے رکھتی ہیں، اور بالآخر سچائی کو مزید آزاد اور نکھار کر دنیا کے سامنے لے آتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی مختلف اور روح پرور پہلو ہے۔ طاقتور کے لیے اس کی طاقت کا بھرم ٹوٹ جانا ہی اس کی موت ہوتی ہے۔ اس کشمکش کی نفسیات جو بابل کے اس دربار سے شروع ہوئی تھی، کسی نہ کسی روپ میں آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے، اور اس کے اسباق ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس تفصیلی جائزے اور گہرے مطالعے کو یہاں مکمل کرتے ہیں۔